السلام علیکم دوستو۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام کفل تھا۔ یہ شخص صاحب حیثیت اور امیر تھا۔ مالدار ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ کفل کی طبیعت میں عیاشی کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ کسی برائی کو برائی نہ سمجھتا۔ شراب نوشی ہو یا جوا یا عورتوں سے ناجائز تعلقات، اس کی نظر میں کوئی بھی برائی نہ تھی۔ غرض وہ ہر قسم کی برائی میں ڈوبا ہوا تھا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ کفل کی نفس نے اس پر کنٹرول حاصل کر لی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہاں کی کوئی ضرورت مند عورت جس کو اپنی ضرورت کے لیے کچھ رقم درکار تھی، وہ ہر جگہ سے قرضہ یا مدد حاصل کرنے میں جب ناکام ہوئی تو کفل کے دروازے پر چلی گئی۔ کفل کے لیے اس عورت کی ضرورت پوری کرنا کوئی مسئلہ نہ تھا، یہ ایک معمولی بات تھی، مگر چونکہ کفل اپنی نفس کا غلام بنا ہوا تھا تو اس نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کے نفس نے اسے انتہائی برے کام پر ابھارا۔ کفل نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہاری مطلوبہ رقم تمہیں دے دیتا ہوں، مگر اس کے بدلے تم کو میرے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور میری بات ماننی پڑے گی۔ عورت کفل کی بات نہ سمجھی اور کفل کو دیکھتی رہی۔ پھر جب کفل نے دیکھا کہ وہ بات کو نہیں سمجھی تو کفل نے صاف لفظوں میں اپنی بات اس سے کہہ دی۔ وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سن کر عورت کے ہوش اڑ گئے اور وہ گو مگو کی کیفیت میں رہی، مگر وہ مجبور تھی اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، تو کسی نہ کسی طرح وہ مان گئی اور کفل سے اس نے آمادگی کا اظہار کیا۔ کفل اس عورت کو ایک کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے اس عورت کے قریب آیا تو عورت جو انتہائی سہمی اور ڈری ہوئی اور سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ آمادہ تو ہو گئی تھی مگر اندر ہی اندر وہ بے انتہا غمزدہ تھی۔ کفل کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر کے رونے لگی اور اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کفل بھی حیران ہو رہا تھا، اور اسی حیرانی میں کفل نے پوچھا کہ اے عورت، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہیں کوئی زبردستی تو اٹھا کر نہیں لایا اور نہ زور زبردستی اس کام پر مجبور کیا تمہیں۔ میں نے تم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور تم نے جس پر اپنی آمادگی ظاہر کی، تو اس کے بعد یہ رونا پیٹنا اور یہ پریشان ہونا کیسا؟ کفل کی باتیں سن کر اس عورت نے ایک آہ بھری اور پھر کہنے لگی، سچ ہے یہ کہ نہ تم مجھے زبردستی اٹھا کر لائے ہو اور نہ ہی زور زبردستی اس کام پر مجھے مجبور کیا۔ میں نے آمادگی ظاہر کی تھی، مگر میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جبکہ اس گھٹیا عمل پر مجھے میری ضرورت کھینچ لائی۔ میں تو اپنی ضرورت کی وجہ سے اس کام پر مجبور ہو کر راضی ہو گئی، مگر کیا کروں کہ مجھے اپنے رب کے عذاب کا ڈر ہے، اور مجھے بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کام کو ہمارے لیے اس نے حرام قرار دیا ہے۔ میں مجبور ہو گئی، آمادگی بھی ظاہر کی اور تیار بھی ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کر رہی ہے کہ آج چند لمحے کا لطف مستقبل میں جان کا روگ بن جائے گی۔ تم اپنی جان اور میری جان پر رحم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اے کفل، ذرا سوچو کہ تمہیں اور مجھے دونوں کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ کفل جو یہ سب کچھ سن رہا تھا، ایک لفظ اس کے زبان سے نہ نکلا، اور وہ جیسے کھلی آنکھوں کے ساتھ عالم خواب میں ہو۔ اس لڑکی کی ان باتوں نے اس پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہ اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور نادم و شرمندہ ہوا۔ ان باتوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گردش کرنے لگیں، اور کفل اپنی سیاکاریوں
اور بدکاریوں کو یاد کر کر کے رونے لگا۔ جو کچھ اس نے ماضی میں کیا تھا وہ سب کچھ اسے ستانے لگا۔ اس کے عمل ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں میں گھوم پھر رہے تھے۔ اب لڑکی حیران ہو کر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کفل اصل میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے ابھی تک گناہ ہی نہیں کیا، تو اسے اتنا خوف، جبکہ میں ساری زندگی انہی گناہوں میں سرگرداں رہا۔ میرے نفس نے مجھے ہر برائی اور ہر گندے کام پر ابھارا، جبکہ یہ عورت اس کام پہ مجبور تھی۔ وہ عذاب الہی سے کانپ رہی تھی اور بار بار مجھے اللہ کا واسطہ دے رہی تھی۔ کفل اصل میں اپنے آپ کو کہنے لگا، اے کفل، تجھے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ کے غضب سے، عذاب قبر سے اور محشر کے حساب سے۔ کفل اپنے آپ سے لڑتے لڑتے اور اپنے دل میں ساری باتیں اور خیالات و خدشات سے بری کیفیت میں اچانک بول پڑا، اے عورت، تو آج گواہ ہے کہ میں آج تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے گندے اور برے عمل سے دور رہوں گا اور کبھی ایسے گناہوں کے کام نہیں کروں گا کہ جس سے میرا رب ناراض ہو۔ اب سے میں اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی اپنے دل میں نہیں لاؤں گا۔ اے نیک عورت، تم اس تمام معاملے پر گواہ رہنا اور یہاں سے عزت و عظمت کے ساتھ واپس چلی جانا کہ اب مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ میں نے وہ رقم جو تمہیں ادا کی ہے اس برائی کے لیے جو کہ میرے دل میں تھی، یہ رقم بھی میں اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چلی جاؤ اب کہ اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ عورت وہاں سے جلدی جلدی رقم لے کر چل پڑی جو کفل نے اس کو دی تھی۔ اس کے بعد کفل بھی وہیں بیٹھ گیا اور رو رو کے اللہ سے دعا کرنے لگا۔ کفل کو اپنی ماضی کی تمام غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگا۔ اصل میں کفل نے اس رات دل سے توبہ کر لی تھی اور وہ توبہ و استغفار میں مشغول تھا۔ کفل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا الہی، میں نے زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں اور مجھے میرے سیاہ کارنامے اور برے کام یاد آ رہے ہیں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دو۔ یا رب، مجھے معافی عطا کر کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ یا اللہ، تو رحم فرمانے والا ہے، مجھ پر بھی رحم فرما اور مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے کہ عفو و درگزر میں تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اے اللہ، مجھے تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ غرض وہ رات بھر اسی کیفیت میں رہا اور رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتا رہا، اور اسی رات اس کی روح اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب انہوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 بار سنا ہوتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا، مگر میں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سے زیادہ بار سنا ہے۔ تو دوستوں، یہ واقعہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو سنایا، جبکہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل و بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ خدا نخواستہ پھر غلطی سرزد ہو جائے تو پھر معافی مانگیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور نہ ہی یہ سوچ کر گناہ کریں کہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔